السلام علیکم، میرا نام ہے زین علی راجپوت اور ہماری جو آج کی ویڈیو ہوگی وہ ہوگی کہ پوری دنیا پر کون حکومت کرے گا آنے والے دور میں۔ ماضی کے اندر جب کوئی بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرے تو اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا۔ وہ اپنی زور بازو یا اپنے جو سپاہیوں کا زور تھا اس کے ذریعے باقی ملکوں پر حملہ کرتا تھا اور وہاں کے عوام کو اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ کافی آسان تھا، لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، ایک ڈکٹیٹر، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو، کہتے کسے ہیں؟ ڈکٹیٹر کہتے ہیں تانا شاہ کو۔ ایسا انسان جو زور بازو کے ذریعے طاقت میں آیا ہو اور اس کو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی کے قانون بنائے گا، اس عوام پر لاگو کرے گا اس کی رضامندی کے بغیر۔ پاکستان میں مثال کے طور پر ضیاء الحق، پرویز مشرف، اور پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اسٹالن، ہٹلر اور صدام حسین، معمر قذافی وغیرہ جیسے نام شامل ہیں۔ اب اس دنیا میں پچھلی صدی کے باوجود مقابلے میں کافی زیادہ بدلاؤ آ چکے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا چینج ہے وہ ہے جو ہمارے پاس نیوکلیر میزائلز ہیں، ان کا چینج ہے۔ نیوکلیر میزائلز کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی صدی سے کوئی بھی خاص جنگ نہیں ہوئی۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلی بار نیوکلیر میزائلز کسی دوسرے ملک پر حملہ کیے گئے تھے امریکہ کی طرف سے، ملک کا نام تھا جاپان اور اس کے دو شہر تھے ہیروشیما اور ناگاساکی۔ صرف دو بم دھماکے، صرف دو، اور اس کے نتیجے میں ہونے والا نقصان، ایک ہی جھٹکے کے اندر لاکھوں افراد مر گئے۔ اور اس کے بعد آج تک وہاں کی زمین، آج کی ڈیٹ میں آج تک وہاں کی زمین بنجر ہے، اور آج بھی وہاں پر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ یا تو کینسر کا مریض ہوتا ہے یا تو وہ اپاہج پیدا ہوتا ہے۔ اب بات ہے کون بنے گا دنیا کا اگلا ڈکٹیٹر ان حالات کے باوجود۔ اب کوئی ملک اپنی پوری فورس تو کسی دوسرے ملک پر بھیج نہیں سکتا، کیونکہ جیسے ہی کسی دوسرے ملک کو اپنی شکست نظر آئے گی وہ اپنا نیوکلیر پروگرام لانچ کر دے گا۔ تو ایسا نقصان دونوں میں سے کوئی بھی ملک برداشت نہیں کر پائے گا، دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے، نہ صرف خود تباہ ہوں گے بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اب بات ہے جی، جب آپ نے ڈکٹیٹرشپ کرنی ہو تو آپ کو صرف ایک ہی چیز ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے دوسری جو عوام ہے اس کو غلام بنانے کی۔ اب غلامی کا جو ہتھیار ہے، پہلے تو وہ بندوق تھا، لیکن آج کل جو ہتھیار ہے غلامی کا اور ٹیکنالوجی ہے۔ عام میں سے ہر انسان فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ لازماً چلاتا ہوگا، اور جی میل آئی ڈیز بھی سب کی ہوں گی۔ دنیا کی ٹوٹل آبادی 2024 کے مطابق 8.1 ارب ہے، جس میں سے 1.8 ارب لوگ جی میل یعنی جن کی ای میل آئی ڈیز موجود ہیں استعمال کرتے ہیں، اور 3 ارب لوگ فیس بک پر موجود ہیں۔ 3 ارب! اور جو باقی غریب عوام بچی انہیں آپ رہنے ہی دیں، وہ پہلے سے غریب ہیں۔ تو یہ لوگ دن میں درجنوں ویب سائٹس پر اپنے ڈیٹا ڈالتے ہیں، یعنی ان میں لاگ ان کرنے کے لیے ہر ویب سائٹ پہلے آپ سے ایک پرفارما سا فل کرواتی ہے، جس میں آپ اپنی جی میل آئی ڈی لکھتے ہیں، اپنا پاسورڈز وغیرہ لکھتے ہیں، مختلف چیزیں لکھتے ہیں۔ آپ دن میں درجنوں ایپس انسٹال کرتے ہوں گے جو آپ سے بلا وجہ کی پرمیشنز مانگتی ہیں، مثال کے طور پر اسٹوریج پرمیشنز، مائکرو فون پرمیشنز، یعنی کہ ایسی پرمیشن جو اس ایپ کے کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ کی زندگی میں آپ کی پہلی گاڑی سے لے کر آپ کی پہلی گرل فرینڈ کی معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ کی باتیں ہر وقت سنی جاتی ہیں۔ اب جو ایپ آپ سے پرمیشن مانگ رہی ہے آپ کے مائکرو فون کی، مائکرو فون یہ کہتے ہیں کہ آپ کے فون میں جو آپ بات کرتے ہیں اور آپ کی جو آواز اگلے بندے تک پہنچتی ہے وہ مائکرو فون کے ذریعے پہنچتی ہے، یعنی کہ آپ نے ایکسس دے دی ہے کسی تھرڈ پارٹی کو، اور وہ اپنی مرضی سے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ سن سکتا ہے۔ ایوری ون ان دس ورلڈ از بینگ مانیٹرڈ۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ ہے اسلام آباد کے ایک اسکول کا، جہاں پر ایک بچہ شوخی کے اندر بندوق لے گیا تھا، پسٹل اپنے باپ کا اٹھا کر بیگ کے اندر۔ اب ہوا کچھ یوں، اس بچے نے اسنیپ چیٹ سے ایک پکچر بنائی اور اسٹریک بھیجی اپنے دوستوں کو۔ ٹھیک 2 گھنٹے نہیں بلکہ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پر پولیس آ گئی اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پہنچ گئیں کہ جی ہمیں خبر ملی ہے کہ اس اسکول کے اندر اس بچے نے، اے پی ایس کے بعد کا یہ واقعہ ہے جو اے پی ایس پشاور کا واقعہ ہوا تھا، کہ فلانے بچے نے یہ ویڈیو بھیجی ہے گن کی اور ہمیں خطرہ ہے
کہیں یہ وہاں پر کوئی جانی نقصان نہ کی وجہ نہ بنے. یعنی کہ اب آپ کی جو پرائیویسی ہے، اب اس بچے نے تو صرف اپنے دوستوں کو بھیجی ہوگی، کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو نہیں نہ بھیجی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ پہنچ گئی ان کے پاس جن کے پاس ایکسیس تھی آپ کی ساری زندگی کی. اگر کوئی انسان آپ کے سر پر بندوق رکھتا ہے اور دوسری طرف ایک انسان آپ کے جو بھی ناجائز تعلقات ہیں یا آپ کے جو بھی ناجائز کام ہیں وہ دھمکی دے کے آپ کے قریبی رشتہ داروں کو یا کسی متعلقہ ادارے کو وہ آپ کو معلومات دے دے گا ان کو آپ کے خلاف، دونوں ایک برابر ہیں. بندوق کی گولی سے تو آپ ایک ہی بار میں مر جائیں گے، لیکن جو اپنی عزت کھونے کا ڈر ہے آپ ساری زندگی غلام بن کے رہ جائیں گے. These social media platforms will be the next dictators of the world. جس کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی کی بندوق ہوگی اور پوری دنیا پر راج کرے گا. جتنا ہو سکے ان پلیٹ فارمز پر کم ریلائی کریں اور جو اپنی ذاتیات کی زندگی ہے اس کو خود تک محدود رکھیں اور بلا وجہ کسی بھی ایپ کو اپنے جو فونز کی پرمیشنز ہیں وہ الاؤ نہ کرتے رہے کریں. اور جو آپ ڈیٹا دے رہے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کو پہلے چیک کریں اور ویب سائٹ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. شکریہ. دیٹس دا ویڈیو آف دا ڈے.